السلام علیکم، میں ہوں محمد زریاب اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو ایک نئی اور معلوماتی سیریز میں، جہاں ہم سیکھیں گے کمپیوٹر پروگرامنگ بالکل آسان اور سادہ انداز میں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ پروگرامنگ صرف ماہرین کے لیے ہے تو میں آپ کی یہ غلط فہمی دور کرنے آیا ہوں، کیونکہ یہ سیریز ان تمام بگنرز کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ پروگرامنگ کو آسان انداز میں سیکھیں، زیرو سے سٹارٹ کریں اور ایک مکمل سکیل تک سیکھیں۔ جنٹل مین، ہم یہاں تھیوری بھی پڑھیں گے لیکن ہمارا زیادہ تر توجہ پریکٹیکل ورک پر ہوگی، کیونکہ پروگرامنگ ہے ہی پریکٹیکل ورک۔ جنٹل مین، تو چلیے بغیر وقت ضائع کیے آج کا پہلا سٹیپ اٹھاتے ہیں اور پروگرامنگ کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت پہنچ سکے۔ تو چلو، آج کا ہمارا پہلا ٹاپک ہے کمپیوٹر پروگرام۔ تو کمپیوٹر پروگرام کہتے کسے ہے؟ پروگرامنگ کا مطلب ہے ایک سیٹ آف انسٹرکشن، یعنی کہ وہ ایک سیٹ آف انسٹرکشن جو ہم کمپیوٹر کو دیتے ہیں کسی ٹاسک کے پرفارم کرنے کے لیے، اسے ہم کمپیوٹر پروگرام کہتے ہیں۔ یعنی کہ جب کوئی کام یا کوئی ٹاسک ہم کمپیوٹر سے پرفارم کروانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہم جو انسٹرکشن کمپیوٹر کو دیتے ہیں تو اس انسٹرکشن کو ہم کمپیوٹر پروگرام کہتے ہیں۔ جنٹل مین، یہاں پر ایک سوال ارائز ہوتا ہے کہ کمپیوٹر پروگرامنگ ہم سیکھتے کیوں ہے، اس کو سیکھنا ضروری کیوں ہے؟ تو اس کا میں آپ کو ایک سادہ سا اگزامپل دوں گا کہ فار ایگزامپل ہمارے پاس دو لڑکے ہیں، ایک اردو سپیکر اور دوسرا انگلش سپیکر۔ ابھی اگر اس اردو سپیکر کو انگلش سپیکر پر کوئی کام ہو یا اس سے کوئی کام کروانا چاہتا ہوں تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کو انگلش آتی ہو۔ اگر اردو سپیکر کو انگلش نہیں آتی ہوں گی تو وہ انگلش سپیکر سے اپنا کام نہیں کروا پائے گا۔ اسی لیے ہم اگر کمپیوٹر کو سمجھاتے ہیں تو کمپیوٹر کی بھی ایک اپنی لینگویج ہے جسے ہم پروگرامنگ کہتے ہیں۔ تو اگر ہم کمپیوٹر سے کوئی ٹاسک پرفارم کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پروگرامنگ آتی ہو۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے چلتے ہیں۔ کمپیوٹر ورکس بائی ایگزیکیوٹنگ انسٹرکشن، ایچ انسٹرکشن ڈائریکٹس ون آپریشن and several operations are written to perform one task۔ یہ تو ایزی ہے، چلو آگے جاتے ہیں ہائی لیول لینگویج میں۔ تو ہائی لیول لینگویجز ہمارے پاس کمپیوٹر کے وہ لینگویجز ہے جو انسانوں کی لینگویج کے زیادہ قریب تر ہے، یعنی کہ ہائی لیول لینگویج کی جتنی بھی انسٹرکشن ہے وہ انسانوں کی لینگویج کی طرح ہی ہے۔ یعنی کہ فار ایگزامپل ہم انگلش لیتے ہیں تو ہائی لیول لینگویج کی جتنی بھی انسٹرکشن ہے وہ انگلش لینگویج کی ہی طرح ہوتے ہیں۔ ایک انسان ہائی لیول لینگویج کو ایزیلی یوز بھی کر سکتا ہے اور سمجھ بھی سکتا ہے اور ساتھ ساتھ میں اس کو سیکھ بھی سکتا ہے۔ The computer languages that are close human language are called high level language۔ یعنی کہ وہ کمپیوٹر کی وہ لینگویجز جو ہیومن لینگویجز کی زیادہ قریب تر ہوتی ہے اسے ہم ہائی لیول لینگویج کہتے ہیں۔ The instruction of these languages are more like a human languages such as English۔ یعنی ہائی لیول لینگویج کی جتنی بھی انسٹرکشن ہیں وہ زیادہ تر انگلش کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ These languages are easily to use and learn۔ یہ لینگویج بہت ایزی ہوتی ہے یوز کرنے میں اور سیکھنے میں۔ اس لینگویج کی ایگزامپل ہمارے پاس ہے، بہت سے سارے ایگزامپل ہے، جیسے کہ پائتن ہے، ایڈوانس پائتن، سی پلس پلس ہے، جاوا ہے اور بھی بہت سے ہیں۔ تو چلیے ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں لو لیول لینگویج کی طرف۔ لو لیول لینگویج کیا ہوتی ہے؟ لو لیول لینگویج وہ لینگویجز ہے، کمپیوٹر کی وہ لینگویجز ہیں جو مشین کے زیادہ کلوز ہوتی ہے۔ یعنی لو لیول لینگویج وہ لینگویج ہے جس کو مشین سمجھتا ہے، اس کو انسان کے لیے سمجھنا مشکل ہے، کیونکہ اس کے انسٹرکشن جو ہوتے ہیں وہ زیروز اینڈ ون میں ہوتے ہیں، یعنی بائنری کوڈ میں ہوتے ہیں۔ تو لو لیول لینگویج کو انسان آسانی سے نہیں سمجھ سکتا۔ اور لو لیول لینگویج کے ہمارے پاس ٹو ٹائپس ہے، ایک ہے مشین لینگویج اور دوسرا ہے اسمبلی لینگویج۔ مشین لینگویج کیا ہے؟ مشین لینگویج ہمارے پاس جتنے بھی بائنری کوڈ میں انسٹرکشن لکھے جاتے ہیں، یعنی جو بھی انسٹرکشن بائنری کوڈ میں لکھا جاتا ہو اس کو ہم مشین لینگویج کہتے ہیں۔ اور مشین لینگویج بہت ڈیفیکلٹ ہوتی ہے انسان کے لیے سمجھنا اور اس کو سیکھنا۔ چلو پڑھتے ہیں۔ A computer works with the sequence of zeros and ones of 10 called binary code۔
دس از دا بیسک لینگویج آف کمپیوٹر. کمپیوٹر ہمارے پاس زیروز اینڈ ونس سیکوینس کے ساتھ کام کرتا ہے، اور جو زیروز اینڈ ون ہے اس کو ہم بائنری کوڈ کہتے ہیں، اور کمپیوٹر کی یہی بیسک لینگویج ہے. دی انسٹرکشن ریٹن ان بائنری کوڈ از کالڈ مشین لینگویج، یعنی کہ جیسے کہ ہم نے ابھی پڑھا کہ جتنے بھی انسٹرکشن بائنری کوڈ یعنی زیروز اینڈ ون میں لکھے جاتے ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مشین لینگویج کہتے ہیں. مشین لینگویج جو ہوتا ہے وہ انسانوں کے لیے سیکھنا مشکل ہوتا ہے، اس کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے. اس کے بعد آتا ہے اسمبلی لینگویج. اسمبلی لینگویج ہمارے پاس پروگرامنگ کو ایزی کرنے کے لیے ڈیولپ ہوئی ہے، اور جو ہے اسمبلی لینگویج میں ہم بائنری کوڈز کے بجائے کیا یوز کرتے ہیں؟ سمبل یوز کرتے ہیں، اور وہ سمبل انسٹرکشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. یعنی کہ اسمبلی لینگویج جو ہے ہمارے پاس پروگرامنگ کو یعنی جتنے بھی پروگرامنگ ٹاسک ہے اس کو ایزیئر بنانے کے لیے ڈیولپڈ ہوئی ہے. اسمبلی لینگویج میں پروگرام لکھنا مشین لینگویج میں پروگرام لکھنے سے کہیں آسان ہے. یا چلو ریڈ کرتے ہیں. اسمبلی لینگویج واز ڈیولپڈ ٹو میک دی پروگرامنگ ٹاسک ایزیئر. انسٹیڈ آف یوزنگ بائنری کوڈ it's use symbol which represent instructions. It is close to machine language. Written program in assembly languages is easier than written the program in machine language. چلو امید ہے یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. نیکسٹ ہے ہمارے پاس ٹرانسلیٹر. ٹرانسلیٹر ہمارے پاس ایک اپلیکیشن ہے جو کنورٹ کرتا ہے ہائی لیول لینگویج کوڈ کو ٹارگیٹ مشین لینگویج مطلب مشین لینگویج میں کنورٹ کرتا ہے. Translator is an application that convert high-level language code into target machine code. ہمارے پاس ٹرانسلیٹر کے 3 ٹائپس ہے: کمپائلر، انٹرپریٹر اور اسمبلر. تو چلو پڑھتے ہیں کمپائلر، انٹرپریٹر اور اسمبلر کو. کمپائلر ہمارے پاس ایک ٹرانسلیٹر ہے جو کنورٹ کرتا ہے ہائی لیول لینگویج کو مشین کوڈ میں ایز اے ہول. یعنی کہ جب کبھی ہم ایک پروگرام لکھتے ہیں تو کمپائلر ایز اے ہول پروگرام کو سارے لائنوں کو پروگرام میں جتنی بھی لائن ہم لکھتے ہیں اس کو ایز اے ہول کنورٹ کرتا ہے ہائی لیول لینگویج سے مشین کوڈ میں. اس کے بعد آتا ہے انٹرپریٹر اور کمپائلر میں ہمارے ساتھ یہی فرق ہے کہ کمپائلر ایز اے ہول پروگرام کو سارا کنورٹ کرتا ہے، جبکہ انٹرپریٹر ہمارے پاس ایک پروگرام کو لائن بائی لائن ہائی لیول لینگویج سے مشین کوڈ میں کنورٹ کرتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے اسمبلر. اسمبلر کیا کرتا ہے؟ اسمبلر کنورٹ کرتا ہے اونلی اینڈ اونلی اسمبلی لینگویج کو مشین کوڈ میں. تو یہ ہوا اسمبلر. اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس سورس کوڈ. کوئی بھی پروگرام جو ہمارے پاس ہائی لیول لینگویج میں لکھا ہو وہ سورس کوڈ ہے. یعنی a computer program written in a high level language is called source code or source program. اور یہی سورس کوڈ جب کمپائل ہوتا ہے یعنی after compilation the source code become object code. جب کبھی بھی ہمارے پاس سورس کوڈ کمپائل ہوتا ہے اور اس کا ریزلٹ میں جو کوڈ جنریٹ ہوتا ہے اس کو ہم آبجیکٹ کوڈ کہتے ہیں. نیچے اگزامپل ہے کہ 0101 0100 یہ اس کا اگزامپل ہے، یعنی یہ بائنری کوڈ جو ہے اس کے اگزامپل ہے آبجیکٹ کوڈ کا. ٹھیک ہے، تو جب کبھی بھی ہمارے پاس سورس کوڈ کمپائل ہوتا ہے تو وہ کیا بنتا ہے؟ آبجیکٹ کوڈ بنتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس لاسٹ ٹاپک ہے اسٹرکچر آف سی پروگرام. اسٹرکچر آف سی پروگرام آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے. دیکھو یہ جو پہلے لائن میں لکھا ہے ہیش انکلوڈ، یہ جو ہیش انکلوڈ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو ہم پری پروسیسو ڈائریکٹیو کہتے ہیں، جو کہ کیا کرتا ہے؟ ہیڈر فائل کو انکلوڈ کرتا ہے پروگرام میں بیفور دی ایکچوئل پروسیسنگ. تو یہ ہیش انکلوڈ جو آپ کو نظر آ رہا ہے آج سے جتنے بھی پروگرام ہم بنائیں گے ان سب کے شروعات میں یہ آپ کو نظر آئے گا. اس کے نیچے یہ جو مین اور یہ جو پیرنتھیسز لگے ہوئے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مین فنکشن. یہاں سے مین فنکشن، یہ جو مین فنکشن ہے اس کے بعد یہ مین اس بریکٹ سے مین باڈی شروع ہوتی ہے اور اس بریکٹ پر ختم ہوتی ہے. اور یہ بیچ میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے سی آؤٹ ویلکم، یہ ہے سی اسٹیٹمنٹ. اور سی اسٹیٹمنٹ ہمیشہ ہم کیا کرتے ہیں؟ سیمی کلم سے کلوز کرتے ہیں. اس
پر ہم ڈیٹیل میں پریکٹیکل لیکچر میں بات کریں گے. نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ ہمارا ہوگا پریکٹیکل. یہ تو تھوڑی سی تھیوری تھی جو پڑھنا ضروری تھی. اس کے بعد نیکسٹ لیکچر سے ایکچوئل پروگرامنگ شروع ہوگی ہماری، اس پہ زیادہ فوکس کیجیے گا، اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. والسلام.